تکیہ بچھا کر دعا کرتے ہیں مولا حسین پہ رونے والوں کو. کسی کے بڑے نے اگر رونے کو روکا ہے تو ہم جنہیں بڑا مانتے ہیں وہ کسی کے بڑے سے قابل مقایسہ ہی نہیں ہے. ہم اپنے ائمہ کے حکم پر رو رہے ہیں. تمہیں وہ مبارک، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے. میرے مولا نے لاشیں بہت اٹھائی مگر 4 لاشوں پہ حسین ہوئے بہت. زبان پہ شکر کے کلمات، زبان پہ شکر کے کلمات اور آنکھوں میں آنسو. عجیب جامع الازداد ذات ہے ادھر آنا جی. انسان کامل نہیں ہے، انسان اکمل ہے. اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا ہے. امام نے لاشیں بہت اٹھائے مگر 4 لاشیں صرف نام لے رہا ہے. جو جہاں بیٹھا ہے اپنے تصورات کو ذرا کربلا لے جائے. تو پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. مجلس میں اللہ نہ کرے کوئی بیوہ بیٹھی ہو اور اس بیوہ کے کوئی بچہ بھی ہو. میں آپ سب سے کہوں گا سلام کرے بی بی ام فروا کو. کیا شیر دل بی بی ہے، کیا جگر ہے اس خاتون کا. جب امام لاشا لے کر آئے نا، میں نے ابھی ایک جملہ اپنے وطن کے ایک شہر میں کہا، بہت دیر تک ایک جوان روتا رہا. میں چاہ رہا ہوں وہ جملہ یہاں بھی کہہ دوں. یہ واحد لاشا ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا. امام لاشا لے کر خیمگاہ کی طرف آئے. ہر شہید کے لاشے کی آمد پر اس شہید سے وابستہ بی بی بڑھ کر استقبال کرتی تھی. مگر جب امام حسین پہنچے خیمگاہ کے قریب تو کیا دیکھا، سب بیویاں تو موجود ہیں مگر حضرت قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی. تو تعجب سے جناب زینب سے فرمایا، بہن بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی کی آواز آئی کہ جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. اب جا کے جو جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا، سجدے میں سر ہے اور بی بی ام فروا ایک تصویر پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا حقا حقا. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہا. میری بی بی وہاں آئی جہاں حضرت قاسم کا لاشا تھا، پامال لاشا. آواز دے کر کہا، بھائی حسین میرے بچے سے راضی ہے؟ امام نے فرمایا، بھابھی آپ کے بچے نے میرے بھائی کی یاد تازہ کر دی. تو بی بی کی آواز آئی، بھائی مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام نے بھی نہیں فرمایا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا. کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور، اسی دن عاشور کے دن عصر کے وقت میں امام کی شہادت کے بعد خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، زیورات لوٹے گئے، سب کچھ لوٹ گیا. 11 محرم کو یہ قافلہ کوفہ آ گیا. کوفہ سے شام آیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی تھی. اور جب شام سے کربلا آئی اور کربلا سے مدینہ پہنچی تو بار بار کہنے لگی، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ. اور اب جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھے، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پہ پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے تو اہل دل کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ علی اکبر کا لاشا. یہ واحد شہید، واحد مجاہد ہے جسے امام نے بھیجنے کے بعد آرزو کی ہے کہ ایک مرتبہ اور دیکھ لو. اور حضرت فضہ سے کہا، فضہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہی کچھ اور ہے. تم علی اکبر کی ماں سے کہو
کہ دعا کرے کہ میں علی اکبر کو ایک بار اور دیکھ لوں۔ بی بی ام لیلا خیمے میں سر پہ قرآن رکھ کر مناجات پڑھ رہی ہے، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک بار اور میرا یوسف مجھے دکھا دے۔ ابھی بی بی کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی۔ اب جو خیمے کے در پہ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے۔ حضرت علی اکبر امام حسین سے کہہ رہے ہیں بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا دشمن کو کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ اب یہ منظر ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے، بیویاں مجلس میں بیٹھی ہیں، اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے بچہ، اور وہ بھی علی اکبر بچہ بابا سے پانی مانگ رہا ہے۔ تو شاعر نے 4 مصروں میں کہا کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ بھئی دوسرے 2 مصروں پر اہل دل سے میں چاہوں گا کہ اپنے آپ کو کربلا لے آئے۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار اجرکم اللہ۔ یہ دوسرا لاشا جس پر امام کی آنکھوں میں آنسو رہے، تیسرے لاشے کے نام بتا دوں گا، اور وہ لاشا ہے عباس کا لاشا۔ حق ہے ایسے رونا، جسے رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے اور دعا یہ کرے کہ ایک قطرہ اشک حسین کے نام پر مجھے عطا کر دے۔ ہماری ساری عبادتیں اگر اس کا کوئی ضامن ہے تو یہ آنسو ہے۔ اجرکم اللہ۔ بہت وڈی ہے۔ چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ بہت سنبھل کے بول رہا ہو، میری کیفیت غیر ہو رہی ہے۔ ایک اور لاشا جس پر امام روئے، اور وہ چوتھا لاشا جس پہ سب سے زیادہ روئے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ رونے والے امام حسین نے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، لے کر کیوں گئے تھے؟ پانی پلانے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ مجلس میں، جب بچوں کے درمیان کہا جائے کہ فلاں چیز ہم تمہیں دیں گے مگر پہلے چھوٹے بھائی کو دیں گے، تو سارے بچے جو اس سے بڑے ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے اسے مل جائے پھر ہمیں ملے گا۔ امام علی اصغر کو لے کر گئے ہیں پانی پلانے، تو جب لے کر آئے نا تو جناب سکینہ نے دیکھا، اللہ اکبر، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائے کیسا پانی پلایا؟ لکھنؤ کی تہذیب ازا بر صغیر میں عزادار خاندان، ماتمی خاندان، ذاکروں کی اولاد ہو۔ ابھی چند سال پہلے ایک جوان 6 محرم ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے باجی سے کہا، بڑی آپا سے کہا مجھے مچھلی تل دو، تو دادی بیٹھی ہوئی تھی تخت پر، تو ان کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو کہنے لگے ہاں تم آج جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے ہماری کہاں بات مانیں گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھو۔ تو مولانا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں مچھلی کھا لوں؟ تو جب بول رہا تھا تو میں رو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، وہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ کہنے لگا مولانا سمجھائیے۔ میں نے کہا کیا سمجھاؤں؟ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپڑے کو اما ترونا کیسا یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا؟ امام زمانہ کو بلائیے آج کی مجلس میں، مولا یہ آوازیں آپ کو یاد کر رہے ہیں،
آ جائیے، آپ کو پرسہ دے، آ جائیے، آپ کے ساتھ کربلا چلے۔ وہ سرخ پرچم جو آپ کے جد کے مزار پر، حسین مولا کے مزار پر لگا ہے، اسے اتار کر آپ کے ساتھ، آپ کی حمایت میں، آپ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ عزادارو، حسین مولا نے علی اصغر کا لاشا دفنا دیا۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا مجھے آپ برداشت فرمائیں، میں کچھ دیر مصائب زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور زیادہ کیا پڑھوں گا، زیادہ کیا پڑھوں گا، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ جب ایسے آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو دھکا نہ لگ جائے۔ کیا معلوم کہ یہی بیچ میں امام سجاد بیٹھے؟ میں بیویوں سے کہوں گا ذرا احترام رہے۔ جناب زہرا اپنی پوتی کے ساتھ آتی ہے، اور جب سکینہ بی بی دادی سے کہتی ہے دادی ایسے کیوں رو رہے ہیں، تو بی بی بتاتی ہے یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں۔ اور حدیث کا جملہ یہ ہے کہ فی ید خرقۃ، جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، جس میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ کچھ کم سعادت ہے کہ جو اس وقت عبادت ہو رہی ہے۔ اب حسین کربلا میں تنہا گھوڑے کے قریب آئے، زلجلہ گردن جھکائے کھڑا ہے۔ امام قریب آئے تو یاد آیا کہ مجھے اکبر سوار کرتے تھے، میری گھوڑے کی لگام آقا عباس تھامتے تھے۔ خیال آیا کہ میرے بچے مارے گئے تو درے خیمہ سے بہن نے آواز دی بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ امام حسین کو گھوڑے پر سوار کیا، حسین مولا روانہ ہوئے۔ میں منا میں سرا قلب لشکر، تمام لشکروں کو خطاب کیا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلوار آؤ، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور یہ کہہ کر جب حملہ امام نے ہوتا محسوس کیا تو کچھ لمحوں کے لیے میرے مولا نے جوہر شجاعت دکھائے، اور بلا تشبیہ برق کی مانند میمنے سے میسرے میں، میسرے سے قلب لشکر میں، کچھ ہی دیر میں امام حسین نے تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا۔ یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ یہ لشکر کس کی سالاری میں ہے، کس کی آواز سنے گا تو حملہ کرے گا اور کس کی آواز سنے گا تو رک جائے گا۔ امام نے لشکریوں کو مخلوط کر دیا اور ایسا منظر بنا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ تلوار چلانے لگے۔ اس وقت امام گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ نہر کی طرف رک کر کے کہا اے میرے عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو۔ پھر ایک مرتبہ جب حملے کا جواب دیا، فوجیں بھاگتی تھی علوان الحفیظ، اور جہاں سے سپاہی بھاگ کر ادھر جاتا تھا اسے سامنے سے حسین آتے نظر آتے تھے۔ ایک عجیب جلال تھا زہرا کے لال کا۔ بھاگتے ہوئے سپاہی ایک دوسرے سے کہتے تھے بچو حسین آ گئے۔ ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں داخل ہوا ہے، اسے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، دکانیں بند، بازار بند، چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، پوچھا بیٹا یہ کوفے والے کہاں گئے؟ کہا بابا آپ بھی جلدی دوبارہ گھوڑا تیار کیے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر اسے قتل کرنے کے لیے کوفے سے مر نہ گئے تو انہیں سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے گھوڑا تیار کیا، رخصت ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے کربلا روانہ ہوا، جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، عجیب منظر تھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی جس کے بدن پہ تیروں کے پتھروں کے نشان ہیں، جس کا ماما پل پہ گردن کرا گیا، جو اکیلا ہے اور 30,000 سے زیادہ کا لشکر ہے، جو سنی شیعہ نے لکھا ہے، جو تعداد سنی شیعہ نے لکھی ہے، 30,000 سے زیادہ کا لشکر ہے، وہ اکیلا ہے مگر ہر شخص اسے مارنا چاہتا ہے، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہیں۔ تو میں نے بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا تو میں اس سے ڈرتے کیوں ہوں؟
تو کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا، یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے، مجھے اتنا پتا تھا کہ میں اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، تو میں نے تلوار نکالی اور ان کے گھوڑے کے پیچھے اپنے گھوڑے کو لگایا۔ چند ذرا کے فاصلے پر میرا گھوڑا تھا، وہ مجھ سے کچھ آگے تھے، میں ان کے عقب میں تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ تلوار نکال کر ان پہ حملہ کروں، جیسے ہی ارادہ کیا انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے؟ یہ میرا نام بھی جانتے ہیں۔ میں گھبرا کے رکا تو پھر آواز آئی جلدی آؤ۔ میں آگے بڑھنے کے لیے میرے پیروں میں دم نہیں تھا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عتیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین۔ بس عزیزانو مجلس ہو گئی، مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے۔ عبداللہ والا کے قدموں میں گر گیا، تلوار اٹھا کے دفاع کرنے لگا، سپاہیوں کو یزیدیوں کو دور کرنے لگا، اور امام بار بار کہنے لگے عبداللہ چلے جاؤ، عبداللہ چلے جاؤ۔ تو کہ میرا مولا آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں، مولا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ تو حسین کی آواز آئی عبداللہ چلے جاؤ، کچھ دنوں بعد میری بہن زینب آئے گی، انہیں چادر دے دینا، میری ماں بہن بے مقدہ ہو جاتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا